اپنے ایمان کی آب یاری کرے، اپنے ایمان کی آب یاری کرے، دل پہ اللہ کا خوف طاری کرے۔ ما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے قتل خطا، غلطی سے کسی کا قتل ہو جانا، اس کے کفارے کے حوالے سے بات کی تھی، اور پھر اس کے بعد قتل عمد، جان بوجھ کے کسی کو قتل کرنا، اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق بڑی سخت وعیدیں نازل فرمائی ہیں۔ اس کی جزا جہنم ہے، اس کے اوپر اللہ غضبناک ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، دنیا کے اندر ایک ایسا واحد گناہ ہے جو شرک ہے، اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کریں گے، باقی اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ اس کی یا تو سزا دے کے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، یا پھر ویسے ہی معاف فرما کے اس کو جنت میں جگہ دے دے گا۔ اسی لحاظ سے آگے فرمایا، جب تم زمین پر سفر کرو تو جو تمہیں سلام کہے یہ سمجھ کے مت اس کو قتل کر دو کہ اس نے تمہارے ڈر کی وجہ سے سلام کہا ہے، یا تم سے ڈرنے کی وجہ سے یا ڈر کے لحاظ سے کہ تم قتل نہ کر دو اس نے تب کلمہ پڑھا ہے۔ فرمایا تحقیق کر لیا کرو، اسی کے اندر تمہاری بہتری ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو بھی تم عمل کرتے ہو اے انسان، میں تمہاری ہر بات کے ساتھ خبر رکھنے والا ہوں۔ آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 39 ہے اور آیت نمبر 95 ہے۔ آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین ایک جہاد کرنے والا اور ایک گھر کے اندر بیٹھنے والا، اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ برابر نہیں ہے، اور اسی طرح جو مسلمان ہو جائے اور پھر کافر قوم کے اندر رہے، فرمایا یہ انسان اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والا ہے، اس کو ہجرت کر لینی چاہیے۔ اور کن لوگوں کے اوپر حجت نہیں ہے ہجرت کرنے کی، اس حوالے سے مزید بات انشاءاللہ ہم سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا یستویل، نہیں ہے برابر، القاعدون، جو بیٹھے ہوئے ہیں، من المؤمنین، مومنوں میں سے، مومنوں میں سے جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، اور دوسرے جو اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ میرے نزدیک برابر نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا، جب بھی وحی نازل ہوتی تو نبی علیہ السلام اس کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ آپ کے مختلف کاتب ہیں، کاتب وحی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، کاتب وحی عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کاتب وحی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی اسلام نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا میرے اوپر ابھی قرآن نازل ہوا ہے، اس آیت کو لکھو۔ جب نبی اسلام لکھوا رہے تھے تو اتنی دیر میں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صحابی ہیں، وہ بھی نبی اسلام کے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ وہ دیکھ تو نہیں سکتے تھے لیکن نبی اسلام کی باتیں تو سن رہے تھے۔ نبی اسلام فرمائے زید لکھو لا یستوی القاعدون من المؤمنین، کہ نہیں برابر وہ لوگ جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی یہاں تک نبی اسلام پہنچے تھے تو ساتھ ہی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی اللہ کے راستے میں جہاد کروں، لیکن کیا کر سکتا ہوں، اللہ کے نبی آنکھوں سے نبینا ہوں، میں کس طرح جہاد کے لیے جا سکتا ہوں، میں بھی یہ فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اسلام نے اپنا سر جھکا لیا، آپ کی ران میری ران کے اوپر تھی اور اتنا وزن میری ران کے اوپر پڑ گیا،
مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ قریب ہے کہ میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ تھوڑا ہی وقفہ گزرا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کا نزول ختم ہوا، تو نبی علیہ السلام زید بن ثابت کو کہنے لگے ساتھ یہ بھی لکھ دو غیر اولی الضرر، جن کو کوئی عذر لاحق ہے وہ بھی ثواب کے اندر برابر کے شریک ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم لڑنے کے قابل نہیں ہے، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی نبیلے ہیں، یہ بھی لڑنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ کوئی لنگڑا ہے وہ بھی نہیں لڑ سکتا، کوئی مریض ہے وہ بھی نہیں لڑ سکتا۔ اس کی مزید تفصیل آگے جا کے آتی ہے۔ فرمایا لا یستوی القاعدون، نہیں ہے برابر بیٹھے ہوئے، من المؤمنین مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر سوائے جن کو کوئی عذر لاحق ہے، والمجاہدون اور مجاہدین جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فضل اللہ المجاہدین اللہ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، علی القائدین درجہ مرتبے کے لحاظ سے اللہ نے بیٹھنے والوں کے اوپر ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب امیر نے حکم دیا ہو اور یہ بھی ساتھ کہا ہو کہ چند لوگ نکل جاؤ، فرض عین نہیں ہوا، امام نے اعلان نہیں کیا کہ چلو سارے نکلو، جس طرح کشمیر کے اندر جہاد ہو رہا ہے، دوسرے علاقوں کے اندر جہاد ہو، یہ فرض عین نہیں ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ اس موقع پہ اگر کوئی جا کے لڑتا ہے تو بیٹھے ہوئے لوگوں سے وہ بہتر ہے، وہ افضل ہے۔ اور لیکن جب فرض عین ہو جاتا ہے، وقت کا حاکم امام اعلان کر دیتا ہے کہ نکلو، تو پھر سب کے اوپر نکلنا لازم ہو جاتا ہے، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا، وگرنہ وہ گناہ کے زمرے کے اندر آئے گا، پھر سب کو نکلنا پڑے گا۔ لیکن اب یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ انفرادی طور پہ ہے، چند لوگوں کے نکلنے کے ساتھ بھی معاملہ حل ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا وہ اپنی جانوں کے ساتھ اور مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، تو اللہ نے ان بیٹھنے والوں کے اوپر ان لوگوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک غزوے کے اندر ہم جا رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینہ کے اندر بیٹھے ہیں، جتنا تم نے سفر طے کیا ہے، جتنی وادیوں کو تم نے طے کیا ہے وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں مدینے میں ہیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ فرمایا یہ بات یاد رکھو، ان کو کوئی نہ کوئی عذر لاحق ہے، جتنا تمہیں جہاد کرنے کا ثواب ملے گا اتنا ہی ان کو گھروں کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے ثواب ملے گا۔ اگر عذر نہ ہوتا تو آج وہ بھی تمہارے ساتھ ہوتے۔ کسی کی ٹانگ نہیں ہے، عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیجیے، لنگڑے ہیں، ایک ٹانگ ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی اسلام نے فرمایا لڑو گے کیسے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرح لڑنا چاہتا ہوں، شہید ہو گئے اللہ کی جنتوں کے اسی طرح لنگڑے پن کے اندر ہی اللہ کی جنت کے مہمان بن گئے۔ ٹانگ نہیں ہے، دونوں بازو نہیں ہے، نبینے ہیں، اتنی بیماری لاحق ہے کہ چارپائی سے اٹھ نہیں پا سکتا۔ ان کے دل کے اندر جذبہ ہے کہ ہم لڑیں، اللہ کے راستے میں جہاد کریں، لیکن طاقت ہی نہیں ہے، وسعت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو ویسے ہی وہ فضیلت عطا فرما دی ہے۔ فرمایا وَكُلًّا اور ہر ایک کے ساتھ وعد اللہ اللہ کا وعدہ ہے، الحسنى بلائی کا، جنت کا۔ مومن ہر ایک مومن جنت میں جائے گا ضرور انشاءاللہ۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن جو فضیلت لڑنے والوں کی ہے اتنی فضیلت پیچھے رہنے والوں کی نہیں ہے۔ جو مقام آگے لڑنے والوں کو ملے گا وہ پیچھے رہنے والوں کو وہ مقام نہیں ملے گا۔ جنت تو مل جائے گی لیکن وہ فضیلت نہیں ملے گی۔ فرمایا وفضل اللہ المجاہدین اور اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے، علی القائدین بیٹھے رہنے والوں کے اوپر، اجرا عظیما بہت بڑے اجر کے لحاظ سے، درجات
اللہ کے ہاں درجے ہیں، منہ ورحمت مغفرتاً، اور اس کی طرف سے بخشش ہے، ورحمتاً، اور رحمت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک خاتون نبی علیہ السلام کے پاس ہے، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا بدر کے میدان میں شہید ہو گیا ہے، تو بتلائیے اس کا کیا بنا ہے، جنت میں گیا ہے کہ کہیں اور گیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بات یاد رکھو، اللہ کے پاس بے شمار جنتیں ہیں، اور تیرا بیٹا اس جنت میں گیا ہے جس کی 100 منزلیں ہیں، اور ایک منزل کا پایا اور فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کا ہے۔ اللہ، یہ جنت اللہ نے شہداء کے لیے تیار کر رکھی ہے، جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، مجاہدین کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ جتنا مقام فضیلت مجاہدین کو ملے گا انبیاء کے بعد شاید ہی کسی دوسرے انسان کو ملے۔ اللہ اتنا خوش ہوگا، اللہ اتنا راضی ہوتا ہے اس مجاہد سے کہ اس مجاہد کے خون کے قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، حشر کی سختیوں سے بچائے گا، اللہ کل قیامت والے دن بغیر حساب اس بندے کو انشاءاللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں کی صف کے اندر شامل فرمائے۔ نبی اسلام کے فرمان کے مطابق کچھ لوگ ایسے ہیں جو جن تک انہوں نے وہ اعمال تو نہیں کیے لیکن کل قیامت والے دن ان کی صف کے اندر ہوں گے، تو پوچھا کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس طرح؟ فرمایا وہ ان سے محبت کرتے ہوں گے، تو ہم بھی مجاہدین سے محبت کرتے ہیں انشاءاللہ، جہاں وہ مجاہد کھڑے ہوں گے انشاءاللہ وہاں ہم بھی انشاءاللہ کھڑے ہوں گے۔ اپنے دل کے اندر جہاد کا جذبہ رکھیے، اپنے دل کے اندر جہاد کرنے کی ایک خواہش رکھیے، اللہ کرے یا نہ کرے کوئی ایسے معاملات بنتے ہیں یا نہیں بنتے، لیکن کم از کم انسان کے دل کے اندر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جذبہ تو ہونا چاہیے۔ فرمایا جس نے نہ جہاد کیا نہ جہاد کرنے کا ارادہ کیا، وہ جب بھی مرے گا تو ایک نفاق کے شعبے پہ مرے گا۔ تو اس لحاظ سے انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے اللہ مجاہدین کی مدد فرمائے، اور ساتھ یہ اپنے دل میں جذبہ بھی رکھے اللہ اگر ہمیں موقع دے تو ہم بھی انشاءاللہ برسر پیکار جہاد کے میدان میں اپنی جان لٹانے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں گے۔ تو فرمایا درجات منہ، اس اللہ کے پاس درجات ہیں، ومغفرتاً اور بخشش ہے، ورحمتاً اور اس کی رحمت ہے، وکان اللہ اور ہے اللہ غفور الرحیم، وہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ مجاہدین کو ویسے ہی معاف فرما دے گا انشاءاللہ۔ آگے بات آ رہی ہے وہ لوگ جو مکہ کے اندر مسلمان تو ہو گئے ہیں یا دوسرے علاقوں کے اندر مسلمان تو ہو گئے ہیں، اب اللہ کی طرف سے کھلا آرڈر آ گیا ہے کہ ہجرت کرو مدینہ کی طرف نکلو، لیکن وہ نکلتے نہیں، وہاں ہی چپ کر کے بیٹھے ہیں، اور مسلمانوں کی طاقت اور قوت بننے کی بجائے وہ کافروں کی قوت بنتے ہیں۔ غزوہ بدر کے اندر بھی وہ شریک ہوئے تھے، غزوہ احد کے اندر بھی وہ شریک ہوئے تھے، چاہے انہوں نے تلوار نہیں چلائی، چاہے وہ مسلمانوں کے خلاف انہوں نے یہ ہتھیار نہیں اٹھائے تھے، لیکن ان کی طاقت تو بنے تھے نا، ان کی قوت تو بنے تھے، ان کی تعداد کے اندر اضافہ تو ہوا تھا نا۔ کسی کا بازو کٹ گیا، کسی کو تیر لگ گیا، کسی کی گردن اتر گئی، کسی کو کیا پتہ چلتا ہے؟ جنگ کے اندر جب تلوار چل رہی ہوتی ہے کسی کو کیا پتہ یہ سامنے کون آ رہا ہے، بس یہی ہے ہمارے مد مقابل کھڑا تھا، بس اس کو قتل کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا مسلمان جب بھی مرے گا تو ظالم ہو کے مرے گا۔ اللہ، اس کو چاہیے کہ اپنا علاقہ چھوڑ کے جہاں مسلمان آباد ہے وہاں آ کے بنا لے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکۃ، جب ان کو فوت کرتے ہیں نا فرشتے، ظالمی، جنہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے، انفسہم، اپنی جانوں پر، قالوا، تو فرشتے کہتے ہیں فیما کنتم، وہ تم کس حال میں تھے، تم کس حال میں تھے؟ قالوا، کہتے ہیں مرنے والے، کننا، تھے ہم، مستضعفین، کمزور، فی الارض، زمین میں۔ اب ایسے ہی بہانہ لگا دیا ہم کمزور تھے، حالانکہ کمزور نہیں تھے، سواری کی بھی طاقت تھی، سفر کرنے کی بھی طاقت تھی، پیدل چلنے کی بھی طاقت تھی، بھاگ کے بھی آ سکتے تھے، کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے تھے، لیکن جان بوجھ کے وہاں رہے۔ نبی اسلام کا سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، نبی اسلام نے فرمایا جو بندہ مسلمان ہوتا ہے اور پھر مشرکوں کے اندر رہتا ہے، جب بھی اس کو موت آتی ہے تو مشرکوں کے دین کے اوپر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔
اس کو اپنا علاقہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف آ جانا چاہیے تھا، نبی علیہ السلام والسلام کے پاس آ جانا چاہیے تھا۔ فرمایا فرشتے آگے سے کہتے ہیں، قالوا، فرشتے کہتے ہیں، علم، کیا نہیں، تکن، تھی، ارض اللہ، اللہ کی زمین، واسعۃً، وسعت والی، اور وسعت والی نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، تو تم ہجرت کر کے وہاں آ جاتے، تم نے کیوں یہ کام کیا؟ مسلمانوں کے خلاف تم کیوں کھڑے ہوئے؟ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے پاس تم نے کیوں قیام کیا؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، مَأْوَاهُمْ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بری جگہ ہے لوٹنے کے لحاظ سے۔ نہیں ان کو کرنا چاہیے تھا، ان کو ہجرت کر لینی چاہیے تھی، ان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ ہاں اب آگے جو بات آ رہی ہے وہ عذر والوں کی آنے لگی ہے کہ اگر ان کو عذر ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں، وہاں ٹھہر سکتے ہیں، مشرکین کے پاس ٹھہر سکتے ہیں، مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ پناہ لے سکتے ہیں۔ فرمایا الا المستضعفین، مگر وہ کمزور لوگ، من الرجال، جو مردوں میں سے ہیں، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون، جو نہیں طاقت رکھتے، حیلتاً ولا یہتدون سبیلا، وہ کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ ہی وہ پاتے ہیں سبیلا، رستہ۔ مختلف کیفیت ہے نا کہ ان کے پاس سواری نہیں ہے، وہ سفر ہی نہیں کر سکتے، پیدل چل ہی نہیں سکتے، یا سواری ہے لیکن ان کو رستے کا علم ہی نہیں، اگر انہوں نے ہجرت کی تو ان کو ڈر اور خوف ہے کہ کہیں ہمیں قتل نہ کر دیں۔ یہ فرمایا یہ کمزور لوگ ہیں، مستضعفین ہیں، ان کے اوپر کوئی حرج والی بات نہیں۔ فرمایا فَأُولَٰئِکَ، یہ کمزور لوگ اگر ان لوگوں کے اندر ہی رہتے ہیں تو ان کے متعلق اللہ کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ، پس یہی وہ لوگ ہیں، عَسَى اللَّهُ، اللہ سے امید کی جاتی ہے، أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، کہ اللہ ان کو معاف کر دے، وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، عَفُوًّا، معاف کرنے والا، غفورا، بخشنے والا۔ اللہ چاہے تو معاف فرما دے، کیونکہ اللہ ان کی نیت کو جانتا ہے کہ ان کے معاملات کیا تھے، کیوں نہیں انہوں نے ہجرت کی، کیوں نہیں انہوں نے اس علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے کے اندر کیوں منتقل نہیں ہوئے، اللہ ان کی نیت کو بہتر جانتا ہے۔ آخری بات فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ، اب یہ بات ہے کہ ایک بندہ ہجرت تو کرتا ہے لیکن رستے کے اندر ہی فوت ہو جاتا ہے، اس بندے کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ، اور جو کوئی ہجرت کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، یجد، وہ پائے گا، فی الارض، زمین، مراغماً، اللہ اکبر، پناہ کی جگہ، وہ زمین میں پناہ کی جگہ پائے گا، کثیرۃ وسعہ، بڑی وسعت والی زمین پائے گا۔ اللہ کہتا ہے ہجرت تو کرے، کوئی مسئلہ نہیں، ہجرت کر کے نکلے تو صحیح، اللہ اس کے لیے زمین کو وسعت والی بنا دے گا۔ یہ جتنے مہاجرین صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین تھے، کیا ان کی مدینہ کے اندر جائیداد تھی؟ اللہ اکبر، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جاتے کچھ بھی نہیں تھا، جس کے ساتھ موافقاتی بائی بنایا تھا، کہنے لگے میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دیتا ہوں، ایک کے ساتھ آپ شادی کر لو، میرے پاس باغ ہے، جون سا تمہیں باغ پسند ہے وہ مجھے باغ کے متعلق بتلا دو، میں تمہارے نام کر دیتا ہوں، وہ نام باغ تمہارا ہوگا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اللہ تمہارے مال کے اندر برکتیں عطا فرمائے، مجھے بازار کا رستہ دکھا دو، میں بازار کا رستہ دے کے وہاں محنت مزدوری کرنا چاہتا ہوں، اللہ انشاءاللہ اس میں برکتیں ڈال دے گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے محنت کرنا شروع کی، اور ایک دن ایسا ہوا کہ 8000 دینار ان کے پاس آ گئے، 4000 نبی علیہ السلام کو دیے اور 4000 گھر کے اندر لے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا او عبد الرحمن بن عوف، اللہ تیرے اس مال کے اندر بھی اور جو تو گھر میں دے گئے، اللہ اس مال کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہی وہ عبد الرحمن بن عوف تھے جو آئے تھے تو بدن چھپانے کے لیے کپڑا بھی میسر نہیں تھا، اور جب اس دنیا کو چھوڑنے لگے تھے تو کہتے لگے اماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اماں جان مجھے نہیں علم کہ میں مٹی کو بھی پکڑتا ہوں اللہ اس کو بھی سونا بنا دیتا ہے، اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں اللہ نے جو دنیا کے اندر مجھے ساری نعمتیں دے دی ہیں شاید اللہ جنت میں مجھے کچھ بھی نہیں دے گا۔ اللہ
اور کہنے لگے اماں جان مجھے پتہ ہی نہیں اللہ نے مجھے کتنا مال دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہجرت تو کرو، نکلو تو صحیح، اللہ تمہیں زمین کا وارث بنائے گا، اللہ تمہیں وسعت والی زمین دے گا، اللہ تمہیں جگہ دے گا۔ فرمایا وَمَن يَخْرُجُ، اور جو نکلتا ہے مِن بَيْتِهِ اپنے گھر سے، مہاجراً ہجرت کرتے ہوئے، إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ پھر اس کو موت پا لیتی ہے، فقد وقع پس اس کا ثابت ہو گیا ہے، اجرہ اس کا اجر، علی اللہ اللہ پر، اس کا اجر ثابت ہو گیا ہے، اس کو اس کا ثواب مل کے ہی رہنا ہے۔ اور دیکھ رہے ہیں یہاں اس موقع پہ بڑی شاندار وہ مثال ہے، وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے بنی اسرائیل میں 99 قتل کیے، اس نے کسی سے پوچھا نہ میری مغفرت ہو جائے گی؟ اس نے کہا اتنے قاتل اتنے قتل کیے ہیں تیری مغفرت نہ کبھی بھی نہیں ہو، نہ کہ جدھر وہ گئے ہیں تو بھی چل، 100 کی گنتی پوری کر دی۔ پھر ایک اچھے عالم کو ملا اور اس سے پوچھا بھائی جان میری مغفرت ہو جائے گی؟ اس نے کہا کیوں نہیں، تیرے معافی کے اندر کون خلل ڈال سکتا ہے، تمہیں کیوں نہیں معافی مل سکتی، اللہ تمہیں ضرور معاف کرے گا، اس بستی کو چھوڑ کے اس بستی کے اندر چلا جا۔ اس نے سفر شروع کیا، ابھی اس بستی میں نہیں پہنچا تھا کہ رستے کے اندر ہی اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لیا، فرشتے کو بھیجا، وہ مر گیا۔ اب وہاں جہنم والے بھی فرشتے پہنچ گئے، جنت والے بھی فرشتے پہنچ گئے، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کے پاس کیس چلا گیا، اللہ اب کیا کریں، ہم اس کو لینا چاہتے ہیں، جنت والے لینے نہیں دیتے، جنت والے کہتے ہیں اللہ ہم لے کے جائیں گے، جہنم والے کہتے ہیں ہم لے کے جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے پیمائش کر لو، جس طرف اس نے زیادہ سفر کیا تھا اس طرف وہ چلا جائے گا، جس کی طرف کم کیا تھا اس کی طرف وہ نہیں جائے گا۔ اب انہوں نے جا کے پیمائش کی، اللہ رب العالمین نے زمین کو حکم دیا، جو بستی چھوڑ کے آیا تھا اللہ نے کہا اس بستی کو زیادہ بڑھا دو، اس زمین کو زیادہ بڑھا دو کہ یہ اتنا سفر زیادہ طے کر کے آیا ہے، اور جس طرف جا رہا تھا اس کو حکم دیا تو اس کو کٹ جا، اس کو تنگ کر دیا کہ اس کا فاصلہ تھوڑا رہ گیا۔ اللہ اکبر، جب پیمائش کی گئی اس کی نیت کو دیکھا گیا کہ وہ اس طرف ہی جا رہا تھا، آگے جانے والا سفر تھوڑا رہ گیا ہے، اللہ نے آرڈر دیا کہ جنت والے فرشتے اس بندے کو لے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کوئی گھر سے نکلتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، نیت خالص ہونی چاہیے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے کرنے لگا ہوں۔ صحیح بخاری کی پہلی حدیث، نبی علیہ السلام نے فرمایا نیت و اعمال کا دارومدار نیت کے اوپر ہے، جس نے کسی عورت کے لیے ہجرت کی اس کو اس کا ثواب ملے گا، یعنی وہ عورت ملے گی اس کو، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی اس کو اللہ اور اس کا رسول ملے گا۔ تو جو بندہ اس نیت سے ہجرت کرتا ہے، چاہے ہجرت کرتے ہوئے وہاں اس کو کسی بھی موقع پہ موت آ جاتی ہے، تو اللہ کہتے ہیں فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس نے اپنا اجر اللہ سے لے لیا ہے، وکان اللہ، اور ہے اللہ غفورا بخشنے والا، رحیما رحم کرنے والا۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے مجاہدین کی فضیلت کو بیان کیا ہے، پیچھے جو رہنے والے ہیں ان سے وہ فضیلت زیادہ حاصل کر لیتے ہیں، اور پھر جو مسلمان ہو جائیں اور ہجرت نہیں کرتے ان کو میرے رب نے ظالم قرار دیا ہے، اور جو ہجرت نہیں کرتے ہے کمزور، اللہ فرماتے ہیں امید ہے میں ان کو لوگوں کو معاف فرما دوں گا، اور جو ہجرت کرتے ہیں ان کو آگے کچھ بھی جائے پناہ نظر نہیں آتی، اللہ کہتا ہے ہجرت کرے تو صحیح میں ان کو ہر چیز عطا فرماؤں گا، اور جو ہجرت کرتے ہوئے فوت ہو جاتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اس کا بھی اللہ کے ہاں اجر لکھا جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ رب العالمین جہاں بھی مجاہدین برسر پیکار ہے اللہ سب مجاہدین کی مدد اور حفاظت فرمائے، اور ہمیں بھی مجاہدین کے ساتھ محبت کرنے، جہاد کرنے کا ایک عزم اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بھی خوش نصیبی والی شہادت جیسی موت نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔